ایک شخص کا بیٹا رات کو دیر سے آتا اور جب بھی اس سے باپ پوچھتا کہ بیٹا کہاں تھے تو جھٹ سے کہتا دوست کے ساتھ تھا۔ ایک دن بیٹا جب بہت زیادہ دیر سے آیا تو باپ نے کہا کہ بیٹا آج ہم آپ کے دوست سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جی اس وقت ابھی رات کے 2 بجے ہیں، کل چلتے ہیں۔ نہیں ابھی چلتے ہیں، آپ کے دوست کا تو پتہ چلے۔ باپ نے یہ زور دیتے ہوئے کہا۔ جب اس کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو کافی دیر تک کوئی جواب نہ آنے پایا۔ آخر کار بالکنی سے سر نکال کے ایک بزرگ نے جو اس کے دوست کا باپ تھا آنے کی وجہ دریافت کی تو لڑکے نے کہا اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں اس وقت، مگر وہ تو سو رہا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا چاچا آپ اس کو جگاؤ، مجھے اس سے ضروری کام ہے۔ مگر بہت دیر گزرنے کے بعد بھی یہی جواب آیا کہ صبح کو آ جانا، ابھی اسے سونے دو۔ اب تو عزت کا معاملہ تھا تو اس نے ایمرجنسی اور اہم کام کا حوالہ دیا، مگر آنا تو درکنار، دیکھنا اور جھکنا بھی گوارا نہ کیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ اب چلو میرے ایک دوست کے پاس چلتے ہیں جس کا نام خیر دین ہے۔ دور سفر کرتے اذان کے وقت سے پہلے وہ اس گاؤں پہنچے اور خیر دین کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ بالآخر اس نے زور سے اپنا نام بتایا کہ میں اللہ دیتا، مگر پھر بھی دروازہ ساکت اور حرکت نہیں۔ اب بیٹے کے چہرے پہ بھی فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی، لیکن اسی لمحے لاٹھی کی ٹھک ٹھک سنائی دی اور دروازے کی زنجیر اور کنڈی کھولنے کی آواز آئی۔ ایک بوڑھا شخص برآمد ہوا جس نے لپٹ کر اپنے دوست کو گلے لگا لیا اور بولا کہ میرے دوست بہت معذرت، مجھے دیر اس لیے ہوئی کہ جب تم نے 27 سال بعد میرا دروازہ رات گئے کھٹکھٹایا تو مجھے لگا کہ کسی مصیبت میں ہو، اسی لیے جمع پیسے نکالے کہ شاید پیسوں کی ضرورت ہو، پھر بیٹے کو اٹھایا شاید بندے کی ضرورت ہو، پھر سوچا شاید فیصلے کے لیے پکڑ کی ضرورت ہو تو اسے بھی لایا ہوں۔ اب سب کچھ سامنے ہے، پہلے بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ سن کر بیٹے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ابا جی کتنا سمجھاتے تھے کہ بیٹا دوست وہ نہیں ہوتا جو رات دیر تک ساتھ ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو ایک آواز پر حق دوستی نبھانے آ جائے۔ آج بھی کئی نوجوان ایسے دوستوں پہ اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں، باپ کے سامنے اکڑ جاتے ہیں اور وہ دوست مشکل میں پیٹھ دکھا دیتے ہیں۔